رب نے جنت سجائی ہے تیرے لیے، رب نے جنت ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، دو تین باتیں چند منٹ میں کہنی ہے. پہلی بات تو مبارکباد ہے بچوں کو بھی اور بچوں کے والدین کو بھی، بچوں کے اساتذہ کو بھی، ذمہ داروں کو بھی، مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم کو بھی، سب اس میں مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ، اور جو کوئی ضروری بات ہو وہ کر کے نمٹ جائیے اگر ضروری ہے، اور نہیں ضروری ہے تو کبھی مت کیجیے. سمجھے نہیں ہوں گے میری بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر لیجیے، میں چپ رہوں گا اتنی دیر. اور اگر غیر ضروری بات ہے تو نہ اب کریں نہ بعد میں کریں. غیر ضروری بات کبھی بھی نہ کریں تو بہتر ہے. مبارکباد اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں انسانوں کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت، اور سب سے بڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت نہیں سمجھا تو آپ ناشکر ہیں. یہ باقاعدہ حدیث میں ہے. یعنی قرآن ملا اور قرآن کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت نہیں سمجھا. من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا من فقد حقر ما عظمہ اللہ. جس کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر اس نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ کسی کو اس سے اچھی چیز ملی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ قرآن ملنے کے بعد یہ یقین کرنا ہے کہ سب سے اچھی چیز مجھے مل گئی. اگر یہ سمجھا کہ فلاں کو جو مکان ملا، فلاں کو جو پیسہ ملا، فلاں کو جو شہرت ملی، فلاں کو جو کاروبار ملا، عہدہ ملا، وہ بڑا ہے، اگر یہ سوچا کہ اس سے بہتر چیز کسی کو ملی ہے تو یہ سوچنے والے آدمی نے اس کلام کی تحقیر کر دی، توہین کر دی جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کوئی جملہ رسمی نہیں ہے بلکہ شرعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہو گئی. اس بات کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تقریر تو ہمیں اچھی لگتی ہے. ابھی ہمارے مولانا کلیم الزمان صاحب دامت برکاتہم زوردار خطاب فرما رہے تھے. بہترین مقرر ہیں، مزہ آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے سننے والوں کو بھی. مگر مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کو تقریریں سن کر اور خاص طور سے قرآن کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن آگے کسی ایک نے کوئی تقریر سن کے قرآن پڑھا ہو تو بتاؤ. سوال ہے نا یہ. قرآن کی تعریف اچھی لگتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر بہت اچھی لگتی ہے. سیرت کی تقریر سن کے ایک آدمی نے بھی سنت پر عمل کرنا شروع کیا ہو تو مجھے بتاؤ کیا بات ہے. نیت ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی تعریف اچھی لگتی ہے، حضور کی تعریف اچھی لگتی ہے اس لیے کہ قرآن ہمارا ہے، حضور ہمارے ہیں، تو اس میں ہماری بھی تعریف ہوتی ہے.
خطرناک بات بول رہا ہوں میں، لیکن بڑوں نے کہہ رکھی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب لوگوں کو جو مزہ آتا ہے نا یہ سننے میں، اس لیے آتا ہے کہ ہم اس میں اپنی بھی تعریف سمجھتے ہیں، اسی لیے عمل نہیں کرتے، بس تعریف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوڑنا پڑے گا ہم لوگوں کو، اب رسمی کام سارے چھوڑنے پڑیں گے۔ اس کی تفصیل کا مجھے موقع اس وقت نہیں، کہیں مل گیا تو کروں گا، لیکن مختصر یہ کہ یہ جو ہم نے ہر چیز کو ایک رسم بنا دیا۔ اب جلسہ ہوتا ہے ہر سال، میں بھی 2-3 بار شریک ہو چکا ہوں، جیسے جلسے سے پہلے تھے ویسے ہی جلسے کے بعد ہے۔ وہ بچوں کے لیے تو مقرر ہے 2-4 کی تعداد، ماشاءاللہ بہت مبارک، لیکن بستی کے رہنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی فضیلت کی تقریریں سن کر، اور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھے بغیر کام چل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں جس درجے کی ہیں، ان نعمتوں کی اسی درجے میں قدر کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں جو ہماری غفلت ہے وہ یہ ہے کہ 90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں کم سے کم، اور اتنے ہی مسلمان بے نمازی بھی ہیں، یعنی 10% کے اندر ہے نمازیوں کی تعداد، اور اسی کے اندر ہے قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی تعداد۔ اور اس کے بعد مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زیادہ ہے جو ہم بچے ہوئے اعمال کے اعتبار سے۔ اعمال یعنی خواہ کوئی بے وجہ کسی کو مطعون کرنا نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ ہم دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے رہتے ہیں تو 2 طرح کے حق ہمارے ذمے ہیں، اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔ اللہ کے حق کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب اکثر نے نہیں پڑھی، اور اللہ کی نماز اکثر نہیں پڑھتے، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو حال ہے اس کو تو آج کل میں بیان کرتا ہوں تو لوگ مسکراتے ہیں اور پھر اندر اندر شرماتے بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سارے بندوں کی بات چھوڑیں، گھر والوں کی بات لیں، تو ہم مسلمان اس زمانے میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، اور امید رکھتے ہیں کہ بی جے پی حکومت ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ یہ چاہتے ہیں؟ بالکل چاہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری خواہش اچھی بات ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی ناانصافی نہیں کرتے ہمارے ساتھ جتنی ہم اپنے گھر میں روزانہ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے ایسے، میں بتاؤں گا۔ گھر میں یہ بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو سفید بالوں والے لوگ ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان سے ہو رہی ہے یہ بات، اور انہی کے رخ پر سب چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹے اور بہو میں جب بھی کوئی اختلاف ہو تو ہمیشہ کون صحیح ہے ہمارے گھر میں؟ سوال ہے، جواب دیجئے نا۔ ہمیشہ ہمارا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ بیٹے کے ساتھ ہے، بہو خراب ہے، بہو غلط ہے۔ بتائیے انصاف ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ صحیح ہو اور ایک آدمی ہمیشہ غلط ہو؟ بیٹی اور داماد میں اگر کبھی اختلاف ہو تو ہمیشہ کون صحیح ہے؟ بہت اور زیادہ ہمیشہ بیٹی صحیح ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کسی کے بھی کہ بیٹی سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے؟ اور اگر بیٹی کی غلطی مان لیں اور داماد کی بات کو صحیح کہہ دیں تو گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ تو برباد کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہی ہے۔ ہمارے گھر میں جو بوڑھی ہے وہ اچھی ہے، بہو خراب مل گئی، اور جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب مل گئی۔ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ سب کے یہاں، دینداروں کے یہاں۔ میں نے اس پر جتنا سوچا، میں سوچتا رہا شروع میں کہ یہ باتیں بولوں نہ بولوں، پھر سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہم ظلم پر اترے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو گناہ زیادہ ناپسند ہیں ان میں ظلم ہے، ناانصافی۔ تو جو لوگ اپنے گھر کے لوگوں میں انصاف نہیں کر سکتے، وہ کس منہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملتا تو ہم دکھاتے حکومت کر کے؟ ہمارا منہ ہے
نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے، خواہ مخواہ ہم سے چھینی نہیں ہے. ہم سے جو حکومت چھینی ہے بے وجہ نہیں چھینی ہے، اہلیت کھوئی ہے تو چھینی ہے. ٹیسٹ یہ ہے جو میں نے بتایا کہ جو لوگ اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں اگر پورا ملک آئے گا تو وہ کر لیں گے انصاف. سوچنے کی ضرورت ہے. بدلیے. کہنے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی کی سمجھ میں بات آ جائے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. اپنے گھروں کو بدلیے. گھروں کے اندر شریعت کو لائیے، انصاف لائیے، دین لائیے، نمازوں کو لائیے، قرآن کو لائیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے روزانہ معاملات ہوتے ہیں اور بہت سی مرتبہ آپ ان پر غصہ بھی کرتے ہیں. یاد ہے کبھی نماز نہ پڑھنے پر بھی غصہ کرتے ہو، قرآن نہ پڑھنے پر بھی غصہ کرتے ہو. روزانہ کچھ نہ کچھ غصہ ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کی ضرورتوں پر ہی ہوتی ہے، دین کے معاملے میں نہیں ہوتی. مدرسوں کو سنبھالیے. مدرسے چل رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ کی صفت ہے، اس اعتبار سے وہ فانی نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے تو قرآن کو اٹھا لیں گے. یہ حدیث میں اس کا مطلب ہے کہ جس دنیا میں قرآن موجود ہوگا وہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک قرآن ہے. قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی. تو قرآن کے اندر بقا کی صفت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو مدرسے ہمارے چل رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، مگر چل اس لیے رہے ہیں کہ قرآن یہاں موجود ہے، قرآن یہاں حفظ کرایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. تو قرآن کی جو بقا والی صفت ہے وہ ان کو مل رہی ہے. یہ یقین رکھیں کہ قرآن سے جتنا زیادہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا ہمارا باقی رہنا اتنا ہی آسان ہوگا. بھائی دنیا جب تک اللہ تعالیٰ رکھیں گے دنیا کو رہنا ہے. بہت سے لوگ تو یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں، قیامت قریب ہے. ہو سکتا ہے ایسے، کوئی بعید بات نہیں ہے. بہت سے علماء اور اہل اللہ بھی ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن جانتے تو اللہ تعالیٰ ہیں. ہو سکتا ہے قیامت 150 سال میں آ رہی ہو سکتا ہے لاکھوں سال نہ آئے، ہزاروں سال نہ آئے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. لیکن جب تک ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں عزت کے ساتھ اور دین کے ساتھ رہنا ضروری ہے. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اصل مسئلے کو سمجھ لیں. اس ملک میں خاص طور پر ہم لوگ ڈر رہے ہیں حالات سے. اچھا، ڈرانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اس لیے ڈر رہے ہیں. ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے اصل مسئلے کو جان لیں. ہمارا مسئلہ جان اور مال نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ جان اور مال کا مسئلہ نہیں ہے. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ جان مال پر کوئی خطرہ آئے تو ہر آدمی کو اپنا بچاؤ کرنے کا حق ہے اور ہمارے ملک کا قانون یہ اجازت دیتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جان ایک بار جائے گی، نہ وقت سے پہلے مریں گے نہ وقت کے بعد بچیں گے، مقرر ہے وہ. کوئی ہمیں ہمارے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے. یہ تو ظاہر ہے نا، بالکل ہمارا عقیدہ ہے. اور مال کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ الرزق مقسوم، جو روزی ہے وہ مقدر ہے، وہ مل کے رہے گی، وہ جاتی نہیں کہیں، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. تو اگر یہ دونوں باتیں ہم ذہنوں میں رکھیں تو جان مال کا ڈر تو ختم ہو جانا چاہیے نا. کیا خطرہ ہے؟ اور اگر خطرہ ہے تو جو پیدا کر رہا ہے خطرہ اس کے لیے بھی خطرہ ہونا چاہیے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ایمان کا ہے. ایمان کے مسئلے میں ظاہر بات ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے، اور ہمارا جو پڑوسی ہے یا ہمارا دشمن کہہ لو اس کو، یہاں ہو یا پوری دنیا میں کہیں بھی، وہ کھلم کھلا ہمیں ایمان چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے، شرک کی دعوت دے رہا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور خطرہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی
ایمانی کمزوری کی بنا پر اس کا شکار ہونے کے درپے ہیں کہہ لیجئے یا کگار پر ہے، بہت خطرہ ہے اس کا۔ یہ سب سے خراب بات ہوگی، ایک بھی آدمی کا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اصل بات یہی سمجھنے کی ہے۔ میں تو آج کل ہر جگہ یہی کہتا پھرتا ہوں کہ بابا اپنے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مسلمان رہنے دیں، اگر ہم آپ کی طرح ہو گئے یا شرکیہ نعرے لگا کے یا شرکیہ کام کر کے مشرک بن گئے تو ہم آپ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ آپ کی آبادی تو پہلے ہی بہت ہے، 1 ارب سے زیادہ آپ لوگ موجود ہیں، اور 2-4 لاکھ یا کچھ تعداد کو اگر خدا نہ خواستہ ایمان سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ملے گا کیا؟ ہاں اگر ہم مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو آدمی سچا مسلمان ہوگا وہی سب سے اچھا ہندوستانی بھی ہوگا۔ یہ بات بھی پکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ ملک سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ڈر سے نہیں ہے، آپ کے دباؤ سے نہیں، آپ کی خوشامد کے لیے نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا ہے اور ہم اسے نقصان پہنچانا جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اس کو نقصان پہنچانے والا مجرم ہے، اس کو آپ پکڑیں، وہ ہمارے مذہب کا ہو یا آپ کے مذہب کا۔ آپ تو کمزوری دکھاتے ہیں کہ آپ کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہیلے بہانے آپ تلاش کرتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی آڑ لے کر کسی کو نہ بچاؤ، ہم نہیں ساتھ دیتے، ہم اپنے کسی بھائی کا ساتھ نہیں دیتے اگر وہ مجرم ہے، لیکن مسلمان ہونا مجرم نہیں ہونا نہیں ہے۔ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہم اعلان کہیں گے، اور اگر آپ اسے جرم مانیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہمیں تو اسلام پہ رہنا ہے، ایمان پہ رہنا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے جان کا۔ ہمیں مسلمان جینا ہے اور مسلمان مرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔